Don't you think that Imran Khan has taken a wise decision by going back? اور اس کے اوپر پاکستان مسلم لیگ نواز جو ادروائز اپنے آپ کو ایک میچور پولیٹیکل پارٹی کہتی ہے، انہیں بھی میچور سٹیٹمنٹس دینے چاہیے، نہ کہ مزید اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جائیں جس سے عمران خان کو پھر کوئی غصہ آئے، ان کو مشتعل کرنے والے یا غلط مشورے دینے والے پہلے ہی ہیں، اور وہ پھر کہیں نہیں اب میں پھر 6 دن بعد آ رہا ہوں، پھر آپ 22,000 اہلکار پولیس اہلکار تعینات کریں، پھر شیلنگ ہو، پھر لاٹھی چارج ہو، پھر کسی بڑے تصادم کا خطرہ ہو۔ تو طلال چوہی صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس طرح کے سٹیٹمنٹس مناسب ہیں؟ دیکھیں بات اتشام آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی اگر پولیٹیکل پارٹی پرامن احتجاج کرنا چاہے یا پروٹیسٹ کرنا چاہے تو وہ اس کا بنیادی حق ہے، اور وہ اس کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ہر پولیٹیکل پارٹی کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان نے بھی ریسنٹلی کافی زیادہ جلسے کیے ہیں، لیکن ان جلسوں میں حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں آئی، بلکہ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے رہے، سارا کچھ ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اسلام آباد کی طرف جب یہ مارچ کرنے لگے تو ان کی تمام لیڈرشپ کی طرف سے جو بیانات آ رہے تھے وہ انتہائی خطرناک تھے، اور یہ دوبارہ وہی تاریخ دہرانا چاہ رہے تھے جو انہوں نے جب یہ اپوزیشن میں تھے، جس وقت انہوں نے سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھود دی تھیں، جب پارلیمان پر حملہ کیا تھا، جب پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا، جب پورے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا اور ادھر دنگا فساد اور فتنہ پھیلایا تھا۔ اس میں سے تو باعزت بری نہیں ہو گئے، عدالت نہیں کی ہے پی ٹی وی حملہ کیس۔ بالکل، وہ باعزت، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حکومت ان کی تھی، پروسیکیوشن ان کی تھی۔ عدالت نے تو حکومت کی بات نہیں مانی ہوتی، ایسے تو نہ کریں نا، ٹرائل کورٹ کو آپ یہ تو نہ کہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اس میں مدعی بھی تو حکومت تھی، تو یہ حکومت میں تھے، جس وجہ سے انہوں نے مطلب ہے کہ اس کیس کو ظاہر ہے جب اس کی پروسیکیوشن ہی ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر عدالت کے پاس کیا آپشن رہے گا۔ ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے جو میرے ذہن میں اکثر ہے، عارف الوی صاحب صدر پاکستان ابھی بھی ہیں، تب بھی تھے، پی ٹی وی حملہ کیس میں ان کا نام تھا نا، جی بالکل، وہ جاتے رہے، پاکستان تحریک انصاف والے اس چیز کا بڑا کریڈٹ لیتے رہے، یہ دیکھیں یہ نیا پاکستان، پریزیڈنٹ ہے عارف الوی، عدالت میں آ گیا ہے، حالانکہ صدر ہے لیکن عدالت میں آ گیا۔ میں سمجھتا ہوں انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، اس وجہ سے نہیں جانا چاہیے تھا کہ پریزیڈنٹ کو امیونٹی ہوتی ہے کرمنل کیسز میں۔ آپ کو یاد ہے زرداری صاحب کے حوالے سے یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے نااہل ہی صرف اس وجہ سے کیا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کہتے تھے کہ امیونٹی ہے، صدارتی استثناء، کرمنل کیسز چل نہیں سکتے ڈیورنگ دی ٹائم ہی از پریزیڈنٹ۔ تو عارف الوی صاحب کو بھی یہ چاہیے تھا وہ امیونٹی کلیم کرتے تاکہ ان کا جو صدارت کا کلاؤٹ ہے کوئی ابہام نہ رہتا کہ وہ اثر انداز ہوئے، اور عام آدمی کی طرح بعد میں ٹرائل کورٹ میں پیش ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، آپ نے یہ دوسرا لیکن صدر ہوتے ہوئے انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں جا رہا ہوں، تو صدر کو دوسرا وہ پروسیکیوشن والا پوائنٹ نہیں وہ بالکل اصل میں ان کے دیکھیں نا، وہ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب ہے۔ اصل میں یہ چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کے اندر ہی اس کیس کا فیصلہ ہو جائے جی، اور ظاہر ہے کہ اس میں انہوں نے فیورز لیں، اٹارنی جنرل، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ، اور جس میں مدعی حکومت ہو اور حکومت ہی اپنا کیس وہ کانٹیسٹ کر رہی ہو تو پھر آپ ثبوت کیا پیش کریں گے، پھر آپ دلائل کیا دیں گے، پھر اس کیس میں مطلب ہے کہ وہ تو یوں ہی سمجھ لیں کہ جو وکیل ہے وہ ملزم کے ساتھ مل گیا۔ آپ کچھ فیورز آپ بھی لینے جا رہے ہیں، نیب ترمیم ہوئی آج؟ جی بالکل ہوئی میں پڑھ کے بتاؤں ذرا 2-4 طرف، کیونکہ نیب کے کیسز بہت ہیں آپ کی لیڈرشپ کے میں خلاف۔ آپ کو سن بھی رہا تھا پہلے، آپ بھٹی صاحب کے ساتھ۔ ہاں جی آپ سن بھی رہے تھے۔ نیب گرفتار شدگان کو 24 گھنٹوں میں نیب کورٹ میں پیش کرنے کا پابند ہوگا، گرفتاری مخصوص کیسز میں ہوگی، گرفتاری سے پہلے ثبوت کی دستیابی یقینی بنائی جائے گی، اس وقت تک گرفتاری نہیں ہوگی جب تک تفتیش مکمل نہ ہو، ملزم کو ضمانت کی سہولت بھی حاصل ہوگی، ریمانڈ 90 دن سے کم کر کے 14 دن کا ہے، اب 6 ماہ کی حد کے اندر انکوائری کا آغاز کرنے کا پابند ہوگا نیب، پہلے 4 سال تک انکوائری شروع نہیں کرتا تھا، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو عمران خان جو کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے NRO مانگ رہے تھے فیٹف میں سپورٹ کرنے کے لیے، اور 31 یا 32 پوائنٹس وہ کہتے ہیں، ان میں سے بہت سارے پوائنٹ آج تو ہو گیا، مطلب کہ اب یہ سوال تو اٹھے گا آپ کے اوپر کہ جی نہیں دیکھیں یہ صورتحال بالکل آپ نے تو سارے پوائنٹ جو گنوائے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خلاف قانون اور خلاف آئین ہوئی ہے۔ بنیادی طور پر دیکھیں میری گزارش سنیں اتشام صاحب، جی آپ ایز اے اینکر بیٹھے ہوئے ہیں، جی آج آپ کو یوں ہی سمجھ لیں کہ امینڈمنٹس نہیں ہوئی، آپ کے اوپر صرف کرپشن کا الزام لگا کے آپ کو اٹھا لیا جائے اور آپ کا 90 دن کا ریمانڈ لیا جائے، اور وہ عقوبت خانہ آپ خود کسی نے آج تک کسی نے نیب کا عقوبت خانہ نہیں دیکھا۔ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ باہر آ کر بتاتے ہیں کہ وہ کس قسم کے، جہاں پر دن اور رات کا پتہ نہیں چلتا، یہ ارینجمنٹ ہوتا ہے۔
اس کو ذہنی طور پر بندے کو ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی قسم کی ملاقات کی اجازت نہیں ہوتی، ایون فیملی ممبر سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ 90 دن کا مطلب 3 مہینے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس 90 دن کے بعد بھی آگے آپ نے خود قانون کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اگر کوئی جج صاحبان ضمانت لیتے بھی تھے تو جج یہ تقاضا کرتے تھے کہ بھائی آپ اسمبلی میں جا کر امینڈمنٹ کیوں نہیں کرواتے، آپ ادھر آ کر ضمانت 2 سال پڑے رہتے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہاں پر یونیورسٹی کے لیکچررز اور وائس چانسلر کو ہاتھ کڑیاں لگا کر جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ نیب کی وجہ سے صرف سیاستدان نہیں، عام لوگوں نے، سول بیوروکریسی کے لوگوں نے بھی ادھر سوسائڈز کی، خودکشیاں کی، یہ نیب کے اندر ہوا۔ ہاں، احتساب کا نظام ضرور ہونا چاہیے، احتساب کے بغیر کوئی بھی معاشرہ، لیکن وہ لاز نہیں ہونے چاہیے جس کے ساتھ کہ بنیادی حقوق عوام کے ساتھ